بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو کہانی سناؤں گی، ٹھیک ہے۔ طبیب کا انتقام۔ ایک بادشاہ اپنے گھوڑے پر سوار کہیں جا رہا تھا۔ اچانک گھوڑا بتک گیا۔ بادشاہ گھوڑے سے بے قابو ہو کر زمین پر گر پڑا۔ جب زمین پر گرا تو اس کی گردن پر چوٹ آ گئی۔ بہت سے طبیبوں نے، جو ملک کے طبیب تھے، سب نے علاج کیا لیکن بادشاہ کو آرام نہ آیا۔ پھر کسی نے بتایا کہ یونان کا ایک طبیب ہے، وہ بہت اچھا سا علاج کرتا ہے، آپ اس کو بلائیں۔ طبیب کو بلایا گیا تو وزیر کو بھیج کے جب طبیب کو بلایا تو اس وزیر طبیب کو جب دیکھا اس نے بادشاہ کا علاج کر دیا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ بادشاہ کو کیا مسئلہ ہے، تو گرنے سے چوٹ آئی تھی۔ تو پھر جو طبیب تھا وہ علاج کر کے واپس چلا گیا اپنے ملک۔ کچھ عرصہ بعد جو وہ طبیب تھا نا، اس کا اس ملک میں دوبارہ آنا ہوا۔ وہ دوبارہ اس ملک میں آیا تو وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے اس کی طرف کچھ دھیان نہیں دیا، جیسے اس کو جانتا ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس کے احسان کو بھول گیا۔ آپ کو پتا نا پیارے بچوں، اگر کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو پھر ہمیں اس کے احسان کو ماننا چاہیے نا۔ ہم نے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ کون ہو، ہمیں ایسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ پھر کیا ہوا، اس جو طبیب تھا اس کو غصہ تو بہت آیا لیکن اس کو دکھ بھی بہت ہوا، لیکن وہ چپ رہا۔ تو پھر جاتے وقت نا بادشاہ کے دربار میں نا ایک غلام کو کچھ بیج دے گیا، جو بیج نہیں ہوتے، جس کو بیج کو بو کے تو ہم پودے اگاتے ہیں، درخت اگاتے ہیں۔ تو اس نے بولا کہ یہ بادشاہ کو دے دینا، اس کو بولنا کہ دہتے انگاروں پر رکھ اس کو ڈال کے نا اسے دھونی لو، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ غلام نے ایسا ہی کیا۔ اس نے بادشاہ سے بولا کہ یہ جو طبیب نے آپ کا علاج کیا تھا نا، اس نے یہ مجھے بیج دیے ہیں۔ تو اس نے کہا تھا کہ اس کی بادشاہ سلامت دھونی لیں، ان کو بہت فائدہ ہوگا۔ کیا ہوا پھر، بادشاہ نے آنن فانن جلدی سے کہا کہ جلدی سے آگ جلاؤ، پھر کوئلے دہکائے اس کے اوپر، جب بیج ڈالے تو کیا ہوا، بادشاہ کو ایک دم جب اس کی ناک میں دھواں گیا نا، اس کو چھینک آئی۔ تو جو اس کی جیسے اسے چوٹ لگی تھی، اس کی گردن کے موڑے ہل گئے تھے نا، ویسے اس کی وہ چوٹ دوبارہ زار ہو گئی اور بادشاہ تکلیف سے تڑپنے لگا۔ پھر ویسے ہی ہو گیا نا، پھر وہ اسی طرح بیمار ہو گیا، لیکن پھر اس کی گردن میں درد ہونے لگی۔ اب اس نے بادشاہ نے غلام کو بھیجا کو جو طبیب تھا اس کو تلاش کرو۔ اس کا کچھ پتہ نہ چلا، جبکہ بادشاہ کی گردن پھر کبھی ٹھیک نہ ہو سکی اور اس حالت میں ہی رہی جس حالت میں تھی۔ اگر بادشاہ یونانی طبیب کا احسان نہ بولتا تو اس کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ اس لیے جو بھی کوئی احسان کرے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، یہی اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ تو آپ کو اس کہانی سے پتہ کیا سبق ملا ہے میرے پیارے بچوں کو؟ کیا ملا ہے کہ جب ہم پہ کوئی احسان کرتا ہے تو اس کے احسان کا اس کو بھولنا نہیں چاہیے، احسان کا بدلہ دینا چاہیے۔ اگر ہم احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کی نیکی کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو پیارے بچے، سارے بچے اچھے بچے بن کے، اگر آپ کے مثلاً آپ اسکول میں آپ کو کوئی چیز ریز پینسل شاپ کی ضرورت ہے، بک کی ضرورت ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، آپ کی کوئی ہیلپ کرتا ہے نا، اکثر ہوتا ہے نا ہیلپ کرتے ہیں بچے، تو یہ اچھی بات ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ لو آپ نے مجھے دے دی پھر کیا ہوا، بلکہ آپ نے اس کو بتانا کہ آپ نے بہت نہیں کرتے نا، تو آپ نے اس کو بتانا کہ آپ نے تو بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ یہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔